قرآن پاک کے تعویذ گلے میں ڈالنا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، مسنون عمل نہیں ہے۔ قرآن پاک کے تعویذ گلے میں ڈالنا مسنون نہیں ہے، سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اب آپ میں سے کئی لوگ سوچتے ہوں گے کہ پتہ نہیں مولوی صاحب کا دماغ خراب ہے، قرآن پاک میں نہیں آتا کہ اللہ نے قرآن کو شفا کہا ہے؟ آتا یا نہیں آتا؟ قرآن شفا ہے نا، تو جب قرآن شفا ہے تو گلے میں ڈال لو تو کیا حرج ہے؟ ہمارے ہاں زیادہ بحث کیا حرج کی رہتی ہے، کیا حرج ہے؟ یہ بھی تو دین ہی ہے نا، اللہ کا نام ہی تو ڈالا ہے، فاتحہ ہی تو لکھی ہے۔ میں کہتا ہوں جس قرآن میں قرآن کو شفا کہا ہے اسی قرآن میں اللہ نے شہد کو بھی شفا کہا ہے۔ شہد شفا ہے یا نہیں؟ شہد میں اللہ نے شفا رکھی ہے نا، تو 1 کلو شہد کی بوتل لے کے گلے میں رسی باندھ کے گلے میں ڈال لو، اور کوئی پوچھے یہ کیا کر رہے ہو؟ بھائی شفا ہے، قرآن میں آیا شہد میں شفا ہے۔ وہ کہے گا دماغ خراب ہے تمہارا، اس کو کھانے سے شفا ہے، بوتل گلے میں لٹکانے سے شفا نہیں ہے۔ تو ہم کہیں گے بھائی قرآن پڑھنے سے شفا ہے۔ قرآن اگر آپ کے گھر میں جادو ہے، جنات کا اثر ہے، شیطانی معاملات ہیں، سورۃ بقرہ پڑھیے شیطان بھاگ جائے گا۔ گھر میں آنے جانے کی دعائیں پڑھیے شیطان بھاگ جائے گا۔ کھانا کھانے کے پہلے کی دعائیں پڑھیں، بیوی کے پاس جانے کی دعائیں پڑھیں، شیطان بھاگ جائے گا۔ یہ شیطان سے بچنے کے طریقے ہیں۔ اور تعویذ گلے میں لٹکانا قرآن کی آیات کا، اس میں ایک اور خرابی یہ ہے، جب باتھ روم میں جاؤ تو قرآن ساتھ لے جا سکتے ہو؟ جی نہیں لے جا سکتے، تو گلے میں جو لگا ہوا ہے تو ساتھ جاتا ہے نا۔ جب جنبی حالت میں ہو قرآن پکڑ سکتے ہو، تو جب یہ گلے میں لٹکا ہوا یہ تو ساتھ رہتا ہے نا، اس لیے قرآن اس کام کے لیے نہیں آیا۔ مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دم سکھایا اور دم پہلے ان سے سنا۔ حدیث کے الفاظ ہیں عَرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ لَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ۔ میرے صحابہ تم کون کون سے دم کرتے ہو میرے اوپر پیش کرو، ایسا دم کرنا جائز ہے جس میں شرک نہ ہو۔ تو انسان کو دم کرنا اس پہ ہی قناعت کرنی چاہیے۔ اور تعویذ کے بارے میں حکم یہ ہے من علق تمیمة فقد اشرک، جس نے تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ قرآن کی آیت جو ہے وہ اگر آپ اس لیے کسی جانور کو یا کسی انسان کو باندھ دیتے ہیں، سب سے پہلا جو نقص آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ انسان واش روم میں بھی جاتا ہے، اس کلام الہی کی توہین ہوتی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا میری امت میں سے 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت چلے جائیں گے۔ عرض کی اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون ہیں؟ فرمایا وہ خوش نصیب ہیں جو شرکیہ دم طلب نہیں کرتے۔ وہ دم جن میں منتر پڑے جاتے ہوں اور اس کا معنی معلوم نہ ہو، یا معنی معلوم ہو اور وہ شرکیہ ہو، تو ایسے دم کرنا، ایسے لوگوں سے دم کروانا جو شرکیہ کلمات بولتے ہیں اور ان کے پاس جانا، یہ سخت گناہ ہے، اور ایسے دم کرنا شرک ہے، اور ایسے چیزوں کی تائید کرنا بھی شرک ہے۔ ہاں اگر قرآن مجید کے پاکیزہ کلمات کے ذریعے سے کوئی دم کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جس طرح صحابہ ایک سفر پہ گئے تو کسی کو سانپ نے کاٹ لیا تو انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر کے اس کو دم کیا، اور اللہ نے اس کی برکت سے اس کو شفا بھی عطا کی۔ تو اگر قرآن مجید کے کلمات سے دم کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ دم کبھی کوئی آ جائے تو کر دینا چاہیے، دم درود کی یہ دکان نہیں ڈالنی چاہیے۔ آج کل یہ جو دکانداریاں بن گئی ہوئی ہیں، اور اگر صحیح بھی کوئی کرنے والا ہو تو اس کو بھی دکانداری نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کو بھی یہ ہے کہ بس ٹھیک ہے، کبھی کوئی ایسا آپ جن لوگوں میں رہ رہے ہیں کہ اس کو واقعہ پیش آ جاتا ہے تو آپ کو جو ہے تو وہ پڑھ کر کے پھونک مار دیں تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ اور اس کے اور بھی طریقے ہیں، صرف دم پر ہی کر لیا جائے، دعا چھوڑ دی جائے، جبکہ مشکلات میں، دکھوں میں، اذیتوں میں دعائیں مانگنے کی ہمیں تلقین کی گئی ہے۔ مختلف طریقے ہیں بیماریوں سے، ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں، دم بھی کروائیں، دعا بھی مانگیں، صدقہ بھی کریں، صلہ رحمی بھی کریں، بہت سارے ذریعے آپ کوئی بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ ہر مرض کا علاج آپ جو ہے وہ دم ہی کروائیں گے، اور پھر دکانداریاں بنتی ہیں، پھر وہ دکانداریوں سے مارکیٹیں بن جاتی ہیں، اور پھر وہ ٹوکن بکتے ہیں، پھر کیا کچھ ہوتا ہے۔ تو یہ کوئی مناسب کام نہیں ہے۔ تو یہ کام تو بڑا ہے، اس وقت اس پہ ٹیکس بھی کوئی نہیں ہے، اور اس پر کوئی انویسٹمنٹ بھی نہیں کرنی پڑتی، اور لاکھوں کروڑوں روپے اس پر کمائے جا سکتے ہیں، اور یہ کاروبار چلتا بھی بڑا ہے۔ وہ چونکہ یہ پھر ہر پیر کو، ہر جو ہے وہ بدھ کو، ہر منگل کو، ہر اتوار کو کوئی دن رکھ لیا جائے تو بس پھر لوگوں کے تانتے بن جاتے ہیں۔ یہ قوم ذوف الاعتقادی کی مرض میں مبتلا ہے، اس لیے کوئی بھی کہیں بھی بیٹھ جائے، ایسے لوگ جنہیں استنجا بھی کرنے نہیں آتا، جنہوں نے 6 ماہ سے غسل بھی نہیں کیا ہوتا، وہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں تو وہاں بھی ہجوم ہوتا ہے۔ میرے پاس ایک پڑھا لکھا شخص آیا اور ایسے شخص کے بارے میں سرکار جی کہہ رہا تھا جس کو کلمہ بھی یاد نہیں ہے۔ تو جہالت یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی سکول، کالج یا مدرسے کا نہ پڑھا ہوا ہو تو وہ جاہل ہوتا ہے، بعض لوگ ڈگریوں کے باوجود بھی جاہل ہوتے ہیں۔
شعور کی دولت یہ اللہ کی عطا ہے، جس کو چاہے عطا کرتا ہے۔ میں نے دیکھا بڑے بڑے پڑھے لکھے سمجھدار سنجیدہ متین بعض اہم عہدوں پہ فائز المرام لوگ، لیکن وہ ایسے لوگوں کے پاؤں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جو جاہل اجڑ اور گنوار قسم کے ہوتے ہیں، جنہیں بات کرنے کا سلیقہ اور تہذیب بھی نہیں ہوتی، جن کے بدن سے تعفن اور بدبو اٹھ رہی ہوتی ہے، 6 ماہ سال نہائے نہیں ہوتے، تو وہاں جا کے بیٹھے ہوتے ہیں اور آسمان کے سمجھتے ہیں یہاں سے فیض ملا، یہاں سے گندگی اور غلاظت مل سکتی ہے، فیض نہیں مل سکتا۔ تو یہ جہالت ہے ہمارے معاشرے کے اندر، اور کچھ لوگ ڈرتے بولتے بھی نہیں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ جو اللہ کے رسول نے فرما دیا اس کے مقابلے میں کوئی بابا نہیں ہے، کوئی ملنگ نہیں ہے، اور کبھی ہمیں آج تک ہوا ہی کچھ نہیں ہے۔ وہ ایک بندے نے کہا یہ تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، میں الحمدللہ ابھی بھی رسول اللہ کے دین کے گیت گا رہا ہوں۔ تو کچھ نہیں ہوتا، ان لوگوں کے جو ہے وہ مکر و فریب ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ایک تو یہ رقیہ نہیں لیتے، یہ جو شرکیہ کلمات سے بھرے ہوئے دم ہوتے ہیں، ایک تو فرمایا وہ نہیں لیتے، یہ جو 70,000 لوگ ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ اور دوسرا فرمایا اور یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو بدشگونی اختیار نہیں کرتے، اور فرمایا کہ وہ داغ بھی نہیں لگواتے، بدن کے مختلف حصوں پہ مختلف داغ لگوا لیتے ہیں، فرمایا ایسا بھی نہیں کرتے، اور وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ بعض لوگ تعویذ کو شرک کہہ دیتے ہیں۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے تعویذ شرک ہے، میں نے کہا تعویذ میں یا اللہ مدد لکھ کے گلے میں لٹکا دیا، یہ شرک کہاں سے ہو گیا اللہ کے بندو؟ کہنے لگے یہ شرک کا ذریعہ ہے۔ میں نے کہا جو چیز کس چیز کا ذریعہ ہوتی ہے وہ چیز نہیں ہوتی۔ حیدرآباد جانے کا ذریعہ سڑک ہے نا، کراچی سے حیدرآباد جائیں تو کس ذریعے سے جائیں گے؟ سڑک سے۔ تو کیا سڑک حیدرآباد ہے؟ تو جب کسی چیز کو شرک کا ذریعہ کہہ دیا تو یہ آپ نے کہہ دیا کہ وہ شرک بہرحال نہیں ہے۔ ہاں ذریعے پر بات ہو سکتی ہے، ذریعے پر بات ہو سکتی ہے۔ کبھی میں بھی تعویذ گنڈوں کا قائل نہیں ہوں، جائز سمجھتا ہوں، مگر میں سمجھتا ہوں اس زمانے میں اس سے اجتناب ضروری ہے، کیونکہ لوگوں کے عقائد خراب ہے۔ عامل لوگ تعویذ گنڈوں کے نام پہ الو بناتے ہیں اور یہ چیزیں انسان کو وہمی بناتے ہیں، بالآخر شرک تک لے کے جاتی ہیں یہ چیزیں۔ کہ آج کل ہمارے ماحول میں جب کوئی حاجت پیش آتی ہے یا کوئی مشکل پیش آتی ہے تو لوگ تعویذ گنڈے کے فکر میں ضرور پڑتے ہیں کہ کوئی تعویذ بتا دو یا دے دو اس کام کے لیے، تو وہ تعویذ کی فکر زیادہ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے نماز حاجت پڑھ کر دعا کرنے کو کچھ سمجھتے ہی۔ حالانکہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے طریقہ ثابت ہے وہ یہ ہے کہ 2 رکعت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو، یہ سب سے زیادہ مؤثر طریقہ ہے۔ اس میں ثواب بھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا فائدہ بھی ہے، اور ساتھ ساتھ مؤثر بھی سب سے زیادہ ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں تعویذ گنڈے کو سب سے زیادہ مؤثر سمجھ لیا گیا، اور لوگوں میں یہ بات بیٹھ گئی کہ بھائی ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی تعویذ ہونا چاہیے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عالم جو ہوتا ہے وہ سارا علم دین جو پڑھتا ہے وہ سارا تعویذ گنڈے کے لیے پڑھتا ہے، تو اس کو اگر تعویذ گنڈے نہیں آتے تو وہ عالم ہی نہیں ہے۔ تو سارے علم جو ہے وہ آج کل لوگوں کے ذہن میں منحصر ہو گیا ہے۔ خاص طور پر جو ذکر ہے وہ پڑھ کر دم کرنا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ نے کیا ہے، کیونکہ قرآن نے کہا قل، کہو، زبان سے کہو، تو جھاڑ پھونک کی ہے، بعض اوقات بیماروں پر جھاڑ دیا، اللہم ربنا کاذب الباس انت شافی لا شفاء الا شفاءک، پڑھ کے دم کر دیا۔ فرمایا اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفی، یہ کہہ کے دم کر دیا۔ اور اس طرح کے بہت سے جو ذکر ہیں وہ پڑھ کر دم کرنا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ نے کیا ہے۔ اور وہ بات کیا ہے کہ وہ بھی دعائیں ہیں، وہ جو دم کیا ہے نا وہ بھی ساری دعائیں ہیں۔ اللہم رب الناس اذھب الباس، اے اللہ تو سارے انسانوں کا پروردگار ہے، یہ بیماری دور فرما، واشفی انت الشافی، دعا شفا دے دیجیے، آپ ہی شفا دینے والے، لا شفاء الا شفاؤک، آپ کے سوا کوئی شفا نہیں دے سکتا، شفاء لا یغادر سقما، ایسی شفا دے دیجیے جس کے بعد کوئی بیماری باقی نہ رہے۔ یہ حضور سے ثابت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، میں اس عظمت والے اللہ سے سوال کرتا ہوں جو سارے عرش عظیم کا مالک ہے کہ وہ آپ کو شفا دے دے، یہ حضور سے ثابت ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی چیزوں کے لیے جھاڑ تو کی ہے، دم کیا ہے، لیکن تعویذ لکھ کر کسی کو نہیں دیا، نہ کسی تعویذ کہا کہ تم لکھ کے دے دو میں اس کو تعویذ۔ البتہ جو لوگ زبان سے خود نہیں پڑھ سکتے آیتیں یا دعائیں، تو ان کے لیے صحابہ کرام نے یہ کیا، بھائی یہ زبان سے تو کوئی یاد نہیں رہے گا کہ یہ پڑھے اپنے اوپر دم کرے، لاؤ اس کو لکھ کے دے دیں تو یہ باندھ لے کہیں بازو میں باندھ لے، کہیں گلے میں ڈال لے، یہ بات صحابہ سے منقول ہے، لہذا وہ ناجائز نہیں۔ قرآنی آیات کیا تعویذ اگر کوئی آدمی گلے میں ڈال لے ناجائز نہیں ہے، لیکن یہ بھی سمجھ لیں
کہ وہی تعویذ جائز ہے جس میں یا تو قرآن کریم کی آیات ہو یا اس میں کوئی دعا ہو، ذکر ہو، معنی اسے سمجھ میں آتے ہو۔ ایسے تعویذ جن کے اوپر کوئی ایسی بات لکھی ہوئی ہو جس کا مطلب ہی سمجھ میں نہیں آتا، وہ حرام ہے ایسا تعویذ، وہ ناجائز۔ اگر اس میں کوئی ایسی عبارت لکھی ہوئی ہے، ایسی بات لکھی ہوئی ہے جس کا مطلب ہی سمجھ میں نہیں آ رہا، تو ایسا تعویذ استعمال کرنا ناجائز ہے۔ بعض تعویذ ایسے ہوتے ہیں جس میں غیر اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے، اللہ بچائے، وہ چاہے نبی ہو، چاہے ولی ہو، چاہے کتنا بڑا بزرگ ہو، اللہ کے سوا کسی سے مراد نہیں مانگی جاتی، اور وہ شرک کے قریب انسان کو پہنچا دیتی ہے۔ ایسے تعویذ بالکل حرام ہے، شرک کے قریب پہنچا دیتے ہیں انسان۔ اسی لیے فقہاء کرام نے فرمایا کہ اگر تعویذ میں کوئی ایسی زبان لکھی ہوئی ہے جو ہم سے آپ سمجھتے نہیں ہیں، تو کیا پتا کہ اس میں کوئی غیر اللہ سے مدد مانگ لی گئی ہو، جو شرکیہ کلمہ اس کے اندر موجود ہو، اس واسطے ایسا تعویذ استعمال کرنا بالکل جائز نہیں۔ ہاں جائز کیا ہے؟ جب یہ قرآن کریم کی آیات ہیں ان کو بھی ادب کے ساتھ اگر استعمال کیا جائے، یا کوئی ذکر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، یا کوئی دعا ہے وہ تعویذ میں لکھ دی گئی ہے، تو وہ جائز ہے، جائز ہے، لیکن نہ ثواب ہے اس میں کوئی۔ شرکیہ الفاظ والے تعویذ درست نہیں ہیں، شرکیہ عقائد والے تعویذ درست نہیں ہیں، مشرکوں سے تعویذ لینا درست نہیں ہے، ٹھیک ہے، کسی یہودی سے کسی عیسائی سے تعویذ لینا جائز نہیں ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ایک دعا سکھایا کرتے تھے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی دعا جو سمجھدار ہوتے تھے ان کو سکھا دیا کرتے تھے، جو نہ سمجھ ہوتے تھے ان کے گلے میں لکھ کے لٹکا دیا کرتے تھے۔ تو تعویذ لٹکانا جائز ہے بھائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی لوگوں نے تعویذ باندھے ہیں۔ خود صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے ہیں کہ ہم بعض دعاؤں کے بارے میں فرمایا کہ ہم یہ دعا پڑھتے تھے اور چھوٹے بچوں کے گلے میں بطور تعویذ بنا کے ڈال دیا کرتے تھے۔ اصل میں جن تعویذات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے وہ تعویذات تھے جو کفار کے اندر رائج تھے اور کلمات کفر و شرک پر مشتمل تھے، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ بخاری مسلم کی روایات میں موجود ہے کہ لوگوں نے پوچھا رسول اللہ ہم بعض کلمات سے دم کرتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ آپ نے شاید فرمایا کہ پہلے وہ کلمات میرے سامنے پیش کرو۔ جب انہوں نے پیش کیا آپ نے سنا تو اس میں کوئی قباحت نہیں تھی، فرمایا اجازت دی باقاعدہ، ٹھیک ہے آپ اس میں دم کریں، اور جن میں کوئی قباحت آپ محسوس فرماتے اس کو منع فرما دیا کرتے تھے۔ تو تعویذ باندھنا اگر صرف اس قصد و ارادے کے ساتھ ہو کہ شفا اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، یہ تعویذ نہیں دیتا ہے، یہ بس ایک ذریعہ ہے، وسیلہ ہے، اور ذریعہ وسیلہ اختیار کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے۔ جیسے دیگر طریقہ ہائے علاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیے، تو جیسے ہم ٹیبلٹس یوز کرتے ہیں، انجیکشن لگاتے ہیں، آپریشن وغیرہ کرواتے ہیں، تو کیا ہمیں اللہ تعالیٰ پہ یقین نہیں ہوتا یا ہم یہ شرک مرتکب ہو رہے ہیں؟ یقیناً نہیں، ہم انہیں وسیلہ سمجھتے ہیں اور عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ شفا اللہ ہی دے گا، یہ گولی نہیں دے گی، ڈاکٹر نہیں دے گا۔ اسی طرح تعویذ کے بارے میں بھی اگر کوئی یقین رکھے کہ شفا تعویذ نہیں دے رہا ہے، ہمارا رب کریم دے گا، لیکن رب کریم کی ہی عادت کریمہ ہے کہ وہ جب کچھ عطا فرماتا ہے تو کوئی نہ کوئی ذریعہ اور سبب قائم فرما دیتا ہے، اور تعویذ بھی ایک سبب اور ذریعہ ہے۔ بھائی تعویذ کرنا جو ہے اگر قرآنی آیات سے ہوں یا احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوں جن کو علماء نے اعمال قرآنی کے نام سے شائع بھی کر دیا ہے، وہ جائز ہے۔ البتہ جو عبرانی میں، سریانی میں یا صرف لکیریں لگی ہوئی ہیں ان کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن کریم میں یقیناً شفا ہے، تو شفا کی صورت ہے کہ ظاہری شفا بھی ہے، باطنی شفا بھی ہے۔ جیسے کہ یہ ہمارے لیے قرآن کریم ہدایت ہے، اس میں شفا ہے، باطنی شفا ہے، گناہوں سے شفا ہے، اور ساتھ میں اگر اس کو پڑھ کے پھونکیں تو بھی شفا ہے، اس کو لکھ کر ہم اپنے گلے میں پہنے تو بھی شفا ہے۔ دم تو بالکل ٹھیک ہے جی، وہ آپ کروا سکتے ہیں، جو صحیح بخاری میں آتا ہے المعوذات پڑھ کے نبی علیہ السلام تین صورتیں آخری تین دفعہ پڑھ کے جسم پہ ہاتھ پھیرا کرتے تھے، پھونک مارتے۔ تو بلکہ صحیح مسلم ہے کہ جب نبی علیہ السلام کے گھر میں سے کوئی بیمار ہو جاتا تو اب آخری 3 صورتیں پڑھ کے دم کیا کرتے۔ سر یہ وظیفہ لے جائے، جب کوئی بیمار ہو، کوئی بھی یعنی بیماری ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو، آخری 3 صورتیں پڑھ کے دم کر دیا کرے۔ سورہ فاتحہ کے دم کا بھی ذکر موجود ہے صحیح بخاری مسلم میں۔ دم تو ٹھیک ہے، یہی تعویذات ہیں المعوذات، 3 پناہ دینے والی صورتیں، لیکن تعویذ لٹکانا غلط ہے۔ جیسے شہد چاٹنے میں آپ کو شفا ہے نا، شہد کی بوتل لٹکانے میں تو نہیں ہے۔ قرآن کا بھی تعویذ لٹکانے میں نہیں ہے، قرآن پڑھنے میں اور اپنے جسم کے اوپر پھونک کے ملنے کے اوپر ہے۔ یہ بالکل بالکل، لیکن غیر شرکی ہے، شرکی تعویذ نہیں۔ شرکیہ تعویذ جو ہے وہ تعویذ ہی نہیں ہے، وہ تمیمہ ہے، اور تعویذ جو ہے وہ اسلامی تعویذ جس کو کہتے ہیں، تو شرعی تعویذ بالکل پہن سکتے ہیں۔ صحابہ کرام نے جو ہے خود لکھے بھی ہیں، بچوں کو اپنے پہنائے بھی ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، ایون خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویذ لکھوایا ہے، یعنی خصائص کبریٰ میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ نے روایت نقل کیا ہے، اور وہ قوی روایت ہے۔
اس کی سند قوی ہے، کہ اس میں بھی لوگ دھوکہ کھاتے ہیں، اس کی 2 سندیں ہیں، ایک ضعیف ہے دوسری قوی ہے، تو قوی اس سند سے انہوں نے ثابت کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو دجانہ صحابی تھے، وہ جنات ان کو تنگ کرتے تھے، ان کے لیے آپ نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے تعویذ لکھوایا، وہ آج تک وہ تعویذ امت میں چلا آ رہا ہے۔ آج بھی جو ہے وہ تعویذ دینے والے جو احباب ہیں ان کے پاس وہ مبارک تعویذ ہے، حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، وہ تعویذ جو پہنایا جاتا ہے اور جنات کے اثرات جو وہاں سے ختم ہو جاتے ہیں، تو جو شرعی تعویذ ہے بالکل پہنا جا سکتا ہے، اور صحابہ کرام اپنے بچوں کو پہنا دیا کرتے تھے، اور یہ ترمذی اور ابو داؤد کی حدیثیں ہیں، سیاسی تک حدیثیں ہیں۔ ہاں نبی نے جس کو منع کیا اس کو تمیمہ بولتے ہیں، تمیمہ بھی کہتے ہیں، طویلہ بھی کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ شرکی تعویذ ہوتا ہے کہ جس میں غیر اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے، جس میں اللہ کا نام ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو اسماء ہیں یا مسنون دعائیں لکھی جاتی ہیں یا قرآن کی آیتیں لکھی جاتی ہیں، وہ تو خود صحابہ نے کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 4 بڑے امام جو امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ایون علامہ ابن تیمیہ، ان تمام نے یہ شرعی تعویذ کو بالکل جائز و حلال کہا ہے، یہاں تک کہ اس تعویذ کے اجرت بھی اگر لے لی جائے وہ بھی بالکل جائز و حلال ہے، تو کوئی اس کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ شرعی تعویذ بالکل جائز ہے، پہنا جا سکتا ہے، اور بلکہ بچوں کو بڑوں کو پہننا چاہیے اپنے جائز مقاصد کے لیے، اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے۔ کہ میرے نزدیک تعویذ، اب ڈنڈا کس بلا کا نام ہے میں نہیں جانتا، میں جو بات کر رہا ہوں وہ صرف تعویذ کی کر رہا ہوں۔ تعویذ شرک نہیں ہے اصلاً، اگر اس میں کوئی چیز شرکیہ استعمال نہ ہوئی۔ تعویذ گنڈے یہ منع ہے، خصوصاً جو شرکیہ ہوتے ہیں۔ شرکیہ تعویذ اور تلسمی منتر پڑھتے ہوئے گرہ لگائے گئے دھاگے، علاج کی غرض سے پہنی گئی چیزیں، منکے، کوڑیاں، سیپیاں، دھات کے کڑے، اور اس نیت سے یہ سب پہننا کہ اس سے علاج ہوگا، یہ منع ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن سے علاج کرنا ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے نہیں وہ چٹھی میں بھی تو قرآن ہی لکھا ہوا ہے، تو میرے بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دینا چاہیے تھا، اگر سہولت تھی امت کو یہ لکھ کر بھی لٹکانے سے فائدہ ہوتا تو بتا دینا تھا۔ میری امت کے لوگ سب تو پڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بہت ساری باتیں امت کی بتا دی گئی تھی نا، تو بہرحال بتا دینا چاہیے تھا، میری امت پڑھ نہیں سکیں گی تو لہٰذا تم کیا کرو، وہ لکھ کے کر لیا کرو، ہے نا۔ اب میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں، سمجھ لیجیے آپ بیمار ہیں، آپ دواخانے گئے، دواخانے جانے کے بعد ڈاکٹر نے کہا گولی نمبر 1، گولی نمبر 2، گولی نمبر 3، گولی نمبر 4، ان گولیوں کو 3 وقت صبح شام ایسا ایسا کھا لو۔ آپ دواخانے گئے، دواخانے سے آئے، لوگوں نے پوچھا کیا ہوا، دواخانے گئے تو ہاں بتایا، ڈاکٹر کو فیس دیے، کہاں فیس بھی دے دیا، 200 روپے فیس دیا ڈاکٹر کو، پھر کیا ہوا، شفا ہوئی کا تو ہاں بہت شفا ہو رہی میرے کو، کیسا کر رہے تم گولیاں کیسے کھا رہے، تو میں نے چٹھی کو ایسا یوں کر کے لٹکا لیا گلے میں، بہت فائدہ ہو جا رہا ہے، سب پورا میرا ہو جا رہا، گولیاں نہیں خریدی، گولی نہیں خریدا، میں نے کیا کیا چٹھی سے لے کے لٹکا لیا۔ تو آپ مجھے بتائیے ڈاکٹر کی چٹھی کو گلے میں لٹکانے سے فائدہ ہوگا؟ وہ چٹھی دی گئی، جا کے میڈیکل میں پرسکرپشن بتائے، دوائیں لے کر آئے، اللہ سے دعا کرے کہ اللہ اس میں شفا رکھ دے، تمہیں رکھی ہوئی تو پھر کھائے، ہے نا۔ تو ہمارا مسئلہ وہی ہے، قرآن تو ہے میں مان رہا ہوں نا، لیکن قرآن کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ اللہ رحم کرے کچھ لوگوں نے تو اتنا غلو کیا اس معاملے میں کہ ایک صاحب ایک مرتبہ ایک چیز پہن کے آگے گلے میں، میں نے کہا بھیا کیا پہن لیا تم نے گلے میں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے کوئی چیز لٹکا لی اس نے شرک کیا۔ تم کیا پہن کے آئے ہو؟ یا ایک روایت میں کہ جس نے کوئی چیز لٹکا لی وہ کی لے اللہ اس کے حوالے کر دیتا، بتا اس سے مانگا، میرا حوالہ نہیں تیرے اوپر۔ بولے ارے بہت فائدہ ہو رہا ہے، اس میں نکالو دیکھیں گے کیا ہے۔ ارے نہیں انہوں نے بولے نکالے تو یہ ہو جائے گا، شراپ لگ جائے گا، نکالو دیکھ تو لیں۔ جب نکالے اللہ رحم کرے تو اس پہ آپ یقین نہیں جانیں گے، ایک طرف لکھا ہوا ہے حامان، فرعون، یہ مدد مانگی جا رہی ہے ان سے، یہ قرآنی ہے، یہ ان لوگوں سے فرعون اور حامان یہ مومن لوگ تھے، اس طرح کے کفریہ کلمات ہیں۔ ایک صاحب تو حد ہوگی، انہوں نے کہا کہ میں نے بھی کھولا بولے، تو اس میں کیا لکھا تھا معلوم آپ کو؟ ہیروئنس کے نام 4 کونے پہ 4 عورتوں کے نام، کوئی ہیروئن کے تھا، پتہ نہیں ہیروئن کے تھے یا وہ پتہ نہیں کسی جن کے نام سے خوش کرنے لکھے گئے، ہیروئن کے نام۔ ایک جگہ ایک تعویذ کھولا گیا تو اس میں لکھا یا جبرائیل، یا اسرافیل، یا میکائیل، کہ مدد مانگی جا رہی ہے، اے جبرائیل مدد کرو اس کی، اے اسرافیل مدد کرو اس کی، اے میکائیل۔ اسرافیل علیہ السلام تو ہٹتے بھی نہیں اپنی جگہ سے، سور کے لیے کھڑے ہوئے، اللہ کا حکم آ جائے پلک بھی نہیں مارتے، اور آپ مددیں مانگ رہے ہیں ان سے۔ میرے بھائی قرآن سے علاج کرنا ہے، پڑھو، سمجھو، دم کرو اپنے اوپر، اور جو طریقہ بتائے وہ کرنا ہے۔ یہ طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھیا میرے ثابت نہیں، کچھ لوگ بولتے تابعین کرتے تھے ایسا علاج، تابعین سے کوئی صحیح روایت نہیں ہے۔ تابعین اپنے بچوں کے گلے میں جو چیز لٹکاتے وہ قرآن آیتیں ہوتی، لیکن تختیوں کی شکل میں ہوتی، وجہ تاکہ بچے دیکھ دیکھ کر پڑھ کر یاد کرے، اگلے دن چینج کر دیتے تھے۔ کسی بھی صحابی سے کسی صحیح سند سے ایسی کوئی حدیث نہیں آئی ہے کہ گلے میں تعویذ پہنا جا سکتا ہے، چاہے وہ قرآن کا ہو یا غیر قرآن کا، کوئی دلیل اس کی نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ایک آئی ہے، لیکن وہ بھی صحیح نہیں ہے، اس کی بھی سند صحیح نہیں ہے۔ اس شرک کی ہماگیری کا کیا عالم ہے؟ ایک تو قرآن مجید میں ہی سورہ یوسف میں فرمایا گیا، آیت نمبر 106 ہے، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ جو لوگ اللہ کے ماننے والے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ان کی عظیم اکثریت بھی مشرکین پر مشتمل ہے۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ، اور ان میں کی اکثریت نہیں ایمان رکھتی اللہ پر، الا وهم مشرکون، مگر یہ کہ کسی نہ کسی نوع کے شرک میں بھی مبتلا ہوتے ہیں۔ یہ ہے اصل موضوع ہمارا آج کا، کہ ہم پہچان سکیں شرک کن کن حالتوں میں آتا ہے۔ یہ اتنا وسیع ہے، اتنا ہماگیر برس ہے، یہ اس قدر اس کے شاخیں ہیں
اس کے شیڈز اتنے مختلف ہیں، اس کی صورتیں اتنی ہیں کہ واقعہ یہ ہے کہ اکثر و بیشتر پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور ایک خاص بات کو نوٹ کیجئے، ہر دور میں تاریخ انسانی کے یہ مرض جو ہے ایک نئی شکل میں ظہور پذیر ہوا ہے، ہر دور میں نئی شکل میں۔ اس کے لیے ضرورت ہے کہ انسان میں وہ باطنی بصیرت پیدا ہو جائے۔ فارسی کا ایک شعر ہے، بہت رنگے کے خواہی جامہ میں پوش، من انداز قدر رامی شناسم، کہ تم چاہے کسی رنگ کا لباس پہن لو، میں تمہیں تمہارے قد سے پہچان لوں گا۔ تو چاہے یہ شرک کیسا ہی بہروپ بدل کر آ جائے، کیسا ہی بھیس بدل لے، کیسی ہی صورت بدل لے، کیسی ہی شکل تبدیل کر لے، وہ بصیرت انسان میں ہونی چاہیے کہ پہچان لے کہ یہ شرک ہے۔ یہ جو میں توحیدی باتیں عرض کر رہا ہوں، اس کی اصل حقیقت آپ کو منکشف ہوگی جب ساری اقسام شرک آپ کے سامنے آئے گی، جہاں شاید آپ کو گمان بھی نہ ہو کہ یہ بھی شرک ہے، آپ کے خیال میں کبھی حش گیا، خیال میں بھی نہ آیا ہو کہ یہ بھی شرک ہے۔ اور جب تک صورتحال وہ نہیں ہے تو اس کا اندیشہ موجود ہے کہ بذور میں خیش تو ہم یہ سمجھتے ہو کہ ہم تو بڑے موحد ہیں، 30 بار خواہ، ہم سے شرک سے کیا سروکار، ہم تو موحد کامل ہیں، لیکن یہ کہ ہم جس دوسرے شرک کو نہیں پہچان پا رہے، اپنی اس نادانی اور لا علمی میں اس شرک میں ملوث ہو رہے ہیں۔